اور سیکیورٹی فورسز کا کرک کے علاقے درشخیل میں آپریشن، جھڑپ میں 17 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان معمولی زخمی، ڈی پی او نے تصدیق کر دی۔ When our territorial integrity and national security were violated, our Falcons took flight, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. We have won the war. Now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کیا، بھارت کو پوری طاقت سے جواب دیا، 7 طیارے مار گرائے، ہم جنگ جیت چکے تھے۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو مکمل جنگ کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ وہ امن کے نوبیل انعام کے مستحق ہیں، پاکستان کا فیصلہ کن جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے دھواں دھار خطاب، امریکی صدر امن کے علمبردار قرار، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگ تصور ہوگی، پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے لائف لائن ہے، اپنا حق چھیننے نہیں دیں گے۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کر دیا، بولے پہلگام حملے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی مگر بھارت نہ مانا اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کے دوران پاکستان کا ساتھ دینے پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، بھارت کا ہندوتوا نظریہ پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار، ایک بار پھر تمام تنازعات پر مذاکرات کی پیشکش۔ Today we face externally sponsored terrorism such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, we expect that Afghan interim government to take effective action. پاکستان کو سرحد پار سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، کالعدم TTP اور BLA مجید بریگیڈ افغانستان کی سرحد استعمال کر رہے ہیں، پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نیو یارک یا لندن میں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی ہے۔ پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں، عبوری حکومت انسانی حقوق کی پاسداری کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا پاکستان اور پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، ایک دن بھارت کا ظلم و ستم وادی میں ختم ہوگا۔ کشمیر اقوام متحدہ کی نگرانی میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے بنیادی حق کی خود ارادیت حاصل کرے گا۔ This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. فلسطین اب اسرائیلی زنجیروں تلے نہیں رہ سکتا، غزہ میں ہونے والا ظلم عالمی ناکامی، فلسطینیوں کی نسل کشی، کھلی دہشت گردی، ننھے بچوں کے جنازے اٹھانا بہت بھاری کام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور دنیا کے تمام ممالک سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور، عرب اور مسلم ممالک سے مشاورت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، بولے جتنی جلدی غزہ جنگ بندی ہوگی کریڈٹ امریکی صدر کو جائے گا۔ وزیر اعظم کا قطر کی بھرپور حمایت کا عزم۔ ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا خطرہ، نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم، مگر پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا خطاب، چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ لینڈ مارک قرار، بولے گمراہ کن پروپیگنڈا اور جعلی خبروں نے دنیا کا اعتماد متزلزل کیا، پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شہباز شریف کی یوکرین جنگ کے پرامن حل کی حمایت۔ پاک امریکہ تعلقات میں قربتوں کی نئی تاریخ رقم، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، دفاع، سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو امن کا علم بردار قرار دیا، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی، جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی کو ٹالنے میں مدد کی، غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں بھی لائق تحسین ہیں۔
دونوں ممالک کا انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت۔ امریکی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کا ماڈل پیش کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر بھی پاکستانی قیادت کے محترف۔ ملاقات سے پہلے گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس عظیم رہنما رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا اینڈریوز ایئر بیس پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال۔ امریکی ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیداروں نے خیر مقدم کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنرل اسمبلی میں منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان سمیت مسلم ممالک کے ارکان نے تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ تقریر کے دوران ہال خالی، نیتن یاہو پریشان، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہال خالی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ٹٹائی، غزہ میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ گریٹر اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ بھی پیش کیا۔ جرم کیا، قانون کی دھجیاں اڑائی، اب سزا بھگتو۔ آئی سی سی نے بھارتی کپتان پر ٹھپا لگا دیا۔ سوریہ کمار یادو کو قصوروار قرار دے دیا۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ، آئندہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کی ہدایت۔ بھارتی کپتان نے پاکستان سے میچ کے اختتام پر متنازع گفتگو کی۔ پریس کانفرنس میں بھی تنازعات کا ذکر کرنے سے باز نہ آئے۔ پاکستان کی شکایت پر آئی سی سی نے ایکشن لیا۔ میچ ریفری رچی رچرڈسن نے پی سی بی کا موقف تسلیم کرتے ہوئے سوریہ کمار کو سزا سنائی۔ بھارتی چال بازی نے حارث رؤف کو پھنسا دیا۔ پاکستانی پیسر پر میچ فیس کا 30% جرمانہ۔ آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ میں حارث کے اشاروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بی سی سی آئی بتائے 6-0 سے کیا مطلب لیا، مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا۔ حارث کا دوران سماعت جواب۔ اوپننگ بیٹر صاحبزادہ فرحان کو گن فائر سیلیبریشن پر تنبیہ۔ ہم پٹھان ہیں اور ایسے ہی جشن مناتے ہیں۔ ماضی میں کئی کرکٹرز نے یہ انداز اپنایا۔ صاحبزادہ فرحان کا موقف۔ ایشیا کپ کا تاریخ ساز فائنل، 41 سال میں پہلی بار فیصلہ کن مارکے میں پاک بھارت ٹاکرا۔ اتوار کو دبئی میں اسٹیج سجے گا۔ گرین شرٹس کی بالنگ ان فارم، بیٹنگ لائن عدم تسلسل سے دوچار۔ بڑے ٹاکرے کے لیے گرین شرٹس کل ٹریننگ سیشن کریں گے۔ پری فائنل پریس کانفرنس بھی شیڈیول، پلینگ 11 پر مشاورت جاری۔ امریکی صدر نے بھارت پر ایک اور معاشی بم گرا دیا۔ تمام برانڈڈ فارماسیوٹیکلز پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ کمپنیوں کو پلانٹس امریکہ منتقل کرنے کے لیے 1 اکتوبر کی ڈیڈ لائن۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں بھوچال، انڈیکس 4% سے زائد گر گیا۔ سرمایہ کاروں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ حصص کا بازار 1,62,000 کے پار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ توڑ دن، 3,000 پوائنٹس کی زبردست تیزی، 1,61,62,60 60,000 پوائنٹس کے سنگ میل عبور۔ وزیر اعظم کا خوشی کا اظہار، کہا معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ 7 ارب ڈالر قرض پروگرام کے لیے پاک آئی ایم ایف مذاکرات۔ حکومت نے ٹیکس ریونیو اور مالی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر کر دیا۔ نئے این ایف سی کے لیے پیش رفت سے بھی آگاہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کو ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات۔ سپر ٹیکس سمیت عدالتی مقدمات کے فیصلے حق میں آنے سے بہتری متوقع ہے، حکومت کا جواب۔ گردشی قرضہ پاکستان کے لیے وبال جان، پی ٹی آئی دور میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ہماری حکومت 1 سال میں گردشی قرض میں 1,000 ارب روپے تک کمی لائی۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کر کے 373 ارب روپے کی بچت کی۔ 6 سال میں سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے۔ صارفین کو 3 روپے فی یونٹ فائدہ ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اولین ترجیح قرار۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی این ایچ اے کو رائٹ آف وے آؤٹ سورس کرنے کی ہدایت۔ ہر 3 ماہ بعد جائزہ لے کر اہداف کے لیے پالیسی اور کارپوریٹ سیکٹر کی طرز پر اسٹرکچر بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں کہا ادارے کو 500 ارب روپے سالانہ کمانے والا ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اراضی پر تجاوزات کے مستقل خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ نئی اسکیموں پر توجہ اور وسائل مرکوز کیے جائیں۔ این ایچ اے کے پیچ ورک لگانے اور مرمتی کاموں سے عدم اتفاق، ٹکڑوں میں مرمت کے بجائے سڑکوں کی نئی تعمیر عمل میں لانے کی ہدایت۔
पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को मुफ्त इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वजीर आला पंजाब से आयरलैंड की रेजिडेंट सफीर की मुलाकात। तिजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की सूबे में सरमायाकारी की दावत। मुकम्मल मुआविनत की यकीन दहानी। बिलावल ने विफाक से अपील की, पता नहीं एक वज़ीर आला को बुरा क्यों लगा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की तारीफ करती है तो पंजाब हुकूमत को बुरी लगती है। मालूम नहीं इनके पास आपस के क्या मसाइल हैं। मरीम नवाज ने कहा, कोई खुददार शख्स कैसे अपील कर सकता है। वज़ीर आज़म तो कई बार आलमी बरादरी से मदद की अपील कर चुके। शर्जील मेमन का फिर लफ्ज़ी वार। अज़मा बुखारी का सख्त जवाब। कहा, मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन को रिलीफ दे रही हैं तो सिंध हुकूमत को तकलीफ क्यों हो रही है। शर्जील मेमन को लाहौर के दौरे की दावत। बोली, आप आएं और सीखें कि पंजाब में कैसे काम हो रहा है। गजा पर मुआहदे के करीब हैं। जंग का खात्मा और अमन होगा। अमरीकी सदर ने बड़ी खबर दे दी। गजा सिटी में इसराइल की दरिंदगी जारी। बेघर अफराद पर जिंदगी तंग। पनागुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में अवाम से यकजहती के लिए हजारों अफराद बाहर निकले। मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान।